جبکہ ایک اور قول کے مطابق جس کو کئی مفسرین نے بھی اختیار کیا کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام ہی کی 10 راتیں مراد ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی 10ویں صبح کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے، جو عید کا بھی دن ہوتا ہے، قربانی کرنے کا بھی دن ہوتا ہے، تو یہاں پر صبح سے مراد وہی عید کی صبح ہے، 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح، اور 10 راتوں سے مراد یہی جو ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں 1 سے لے کے 10 تک، یہی یہاں پر مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں ذوالحجۃ الحرام کے شروع کے 10 دن، یہ حج کی تیاری کے ہوتے ہیں۔ حاجی حرم میں پہنچ بھی چکے ہوتے ہیں اور حج کی گویا کہ بالکل ایک تیاری ہوتی ہے، احرام میں ہوتے ہیں، عمرے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ سارا حج سے متعلق ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کے اہم ترین رکن کی ادائیگی کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک خاص عبادت کے لیے تیاری کرنا ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے، اور وہاں پر جو لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، قربانی کے مناظر ہوتے ہیں، اور انسان کا اپنے آپ کو ایک کیلے کے ہر طرح کے رنگ و نسل سے الگ ہو کر، جدا ہو کر بالکل ایک ہی حلیے میں آ جانا، وہ بھائی چارہ، وہ مساوات، وہ عدل کا نظام، تو وہ جو ایک فضا دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ پورا سال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اس لیے بھی ارشاد فرمائی کہ یہ بڑے عظمت والے دن ہیں، اور ان میں ایک کائنات کا ایک بڑا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں پھر یہاں پر صبح سے مراد 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح ہوئی، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی 10 راتیں ہم نے مراد لے لی۔ اب یہ جو ذوالحجۃ الحرام کی صبح ہے، 10ویں ذوالحجہ کی صبح، اور یہ جو 10 راتیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم ارشاد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھٹیا چیز کی یا جس چیز کی کوئی حیثیت یا وقت نہ ہو اس کی قسم تو ارشاد نہیں فرما سکتا۔ ہم دیکھیں نا کہ ہم کس کی قسم بندہ کھاتا ہے، بندہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کے اس کے ہاں کوئی ذات نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاعدے کا تو پابند نہیں ہے، لیکن جب رب کسی چیز کی قسم ارشاد فرمائے گا تو وہ چیز ایسی ہوگی کہ جس کو جب بندہ دیکھے تو اس کی عظمت کا قائل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی کی مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں، مچھروں کی مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں، مکڑی کی مثال بھی ذکر فرمائی ہے۔ کافر سن کر کہتے تھے کہ کیسا رب ہے، مکھی کی، مچھر کی، مکڑیوں کی مثالیں دے کے باتیں سمجھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ اس چیز سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کی مثال بیان کر دے یا مکھی سے بھی کوئی اوپر نیچے کی مثال بیان فرما دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات قسم کے قاعدے کا پابند نہیں ہے، اور تم جس چیز کو سمجھتے ہو کہ مچھر ہے یا مکھی ہے، اس میں ہے کیا کہ اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے۔ تو جب ریسرچرز نے اس پر تحقیق کی کہ بھائی اللہ نے یہ اس مچھر کی جو قسم ارشاد فرمائی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان کو مسلمان اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اور اللہ جب اپنے پاک کلام میں کسی چیز کی مثال بیان فرما رہا ہے تو وہ کیوں فرما رہا ہے۔ جب انہوں نے اسی پر تحقیق کی تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جس چیز کو بہت کم درجے کی سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک جہان ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر اتنی چیزیں پیدا فرما دی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی بندہ کہتا ہے کہ مائنڈ بلوئنگ ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی چیز کے اندر اتنا سب کچھ بنانا اور اتنے فنکشنز رکھ دینا کتنی مشکل بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال اسی لیے دی کہ جب کائنات میں لوگ آگے چل کر تحقیق کریں گے تو ان پر یہ راز کھلے گا کہ جس کو ہم نے بڑا چھوٹا سمجھا تھا وہ بظاہر بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں کوئی جہاں ہے۔ تو جس رب نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر اتنے فنکشنز پیدا کیے ہیں، اس کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن بنیادوں پر چلا رہا ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ذوالحجہ کی صبح کی اور ان 10 ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ یہ بڑے عظمت والے دن ہیں۔ انہی کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان 10 راتوں کی مزید اہمیت کیا ہے۔ پہلی تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ دوسری یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر توریت عطا فرمائی تھی۔ کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور توریت کا تحفہ آپ کو ملا، اور آپ توریت لے کر اپنی امت کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ توریت آپ کو ایسے ہی نہیں ملی تھی۔ توریت لینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
وہاں پر اعتکاف کرنا پڑا تھا، ٹھہرنا پڑا تھا، اور ان دنوں کا روزہ رکھا تھا، اللہ کی عبادت مسلسل کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توریت عطا فرمائی تھی۔ کتنے دن کا روزہ رکھا، کتنے دن عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مخلوق سے بالکل الگ رہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو ایک سے زائد مقامات پر بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن پلس 10 دن، 30 دن پلس 10 دن کتنے ہو گئے؟ 40۔ اللہ کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا قرآن مجید میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، کہ موسیٰ سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر اس میں 10 اور ملا دی گئی، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 40۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے کلام کرنے کا کہ 30 راتیں قیام کیا موسیٰ نے، 30 دن عبادت کی اللہ کی، 30 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر 10 راتیں یا 10 دن اور کیا، تو ایک ساتھ ہی کہہ دیا جاتا کہ موسیٰ نے 40 دن عبادت کی، 40 دن کا اعتکاف کیا، 40 دن وہاں پر ٹھہرے رہے، لیکن 30 کا ذکر کیا پھر پلس 10 کا ذکر کیا، اور ایک سے زائد مقام پر اللہ نے اسی انداز کو اپنایا۔ تو بندہ سوچے کہ یار ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے، 30 میں 10 ملا تو 40 ہے، کوئی بڑی گنتی تو ہے نہیں کہ بندہ بولے جی اتنے اتنے خرب میں اتنے اتنے کروڑ ملا دو تو یہ وہ کوئی بڑی گنتی تو ہے نہیں، 30 اور 10 کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انداز اختیار فرمایا، 30 کی بات کی پھر 10 کی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو 30 دن تھے نا، مفسرین نے اس کو وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ جو 30 دن تھے یہ ذوالقعدۃ الحرام کے 30 دن تھے۔ ذوالقعدہ کون سا مہینہ ہے؟ جو بھی ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور آج اس کی کون سی تاریخ ہے؟ 24 تاریخ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں خوش قسمتی سے اسلامی اور انگریزی تاریخیں مکس چل رہی ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات بھی ابھی میرے بتانے سے پتہ چلی ہو، 24 دن بھی گزر چکے ہیں کہ اس مہینے میں جو چاند کی تاریخ تھی، اسلامی تاریخ تھی اور انگریزی تاریخیں دونوں ساتھ ہی چلی ہیں۔ تو آج 24 تاریخ انگریزی بھی ہے اور اسلامی بھی ہے۔ تو یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کے 24واں آج دن موجود ہے، یہ پورا مہینہ، اس مہینے کے 30 دن ذوالقعدۃ الحرام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا، اعتکاف کیا، اللہ کی عبادت کی۔ جب پورا مہینہ ہو گیا نا، 30 دن 30 راتیں پوری ہو گئیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا وقت آیا۔ مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا وقت آیا، تو اب 30 دن بندے نے روزے رکھے ہیں۔ ذرا تصور کریں ہم بھی رمضان میں 30 دن کے روزے رکھتے ہیں نا، تو 30 دن روزے رکھے تو روزے مسلسل جب انسان رکھتا ہے نا، مسلسل رکھنے والا، یہ ایک آدھ دن کے روزے میں ایسا نہیں ہوگا، مسلسل جب انسان روزے رکھتا ہے اور اس کا معدہ ایک کنٹینیوسلی ایک بھوک برداشت کر رہا ہوتا ہے، ایک یعنی وقت ہے 12 گھنٹوں کا، 13 گھنٹوں کا، 15 گھنٹوں کا، کہ جو بھوکا ہے اس کے معدے میں نہ کچھ پینے کو جا رہا ہے نہ کھانے کو جا رہا ہے، تو اس معدے کے مسلسل خالی رہنے کی وجہ سے اگر یہ چیز کئی دنوں تک چلے تو انسان کے منہ میں اس کے معدے کے بخارات کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے۔ یہ بو وہ نہیں ہوتی کہ جو جب انسان برش نہیں کرتا یا منہ صاف نہیں کرتا تو بدبو ہوتی ہے، یہ ایک مسلسل معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو اسے بدبو کہیں گے کہ منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسے علماء نے بدبو نہیں کہا بلکہ لفظ بو کہا، کیونکہ بو ایک سمپل ایک ہے کہ جو فریگننس ہے، اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، جو اچھی ہو تو اسے خوشبو کہتے ہیں اور جو بری ہو تو اسے بد بو کہتے ہیں۔ تو اب یہ خالی بو اس کو کہا جائے کہ جو منہ کے اندر پیدا ہوئی مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے، جیسے ہمیں بھی اس چیز کا مشاہدہ تب ہوتا ہوگا جب رمضان میں 10-15 روزے گزر جائیں تو ہمیں افطار کے سے وقت کے پہلے، عصر کے کچھ پہلے، عصر کے بعد ہمارے منہ میں ہمیں خود کچھ احساس ہوگا کہ یار ایک خاص قسم کی بو ہے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، عبادت کی، اللہ کی اعتکاف کیا۔ اب یہ 30 دن بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے منہ کے اندر بو محسوس ہوئی نا 30 دن روزے رکھنے کی وجہ سے، 30 دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا ہے، تو آپ نے مسواک کر لی اور کچھ جڑی بوٹیاں آپ نے استعمال کی جو منہ کی خوشبو کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ الائچی کے دانے چبا لو اور پھول کی پتیاں چبا لی جائیں، اور بھی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو منہ میں بدبو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے میں نے، تو آپ نے مسواک کی اور اس بو کو ختم کر لیا۔ فرشتے آپ کے پاس آئے
اور عرض کی کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے مسواک کی، اپنی بو کو ختم کیا جو 30 دن معدے کی خالی رہنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں پیدا ہوئی تھی، آپ کو یہ بدبو لگتی ہوگی، مگر خدا کی قسم یہ جو آپ کے منہ کی بو تھی یہ اللہ کو بھی اور ہم سب فرشتوں کو بھی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور یہ تو احادیث کریمہ میں ہمارے لیے بھی بیان ہوا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اب کوئی بندہ روزہ دار ہو لیکن منہ گندا رکھنے والا ہو، کبھی برش نہ کرنے والا ہو، تو اس کی منہ کی وہاں بدبو مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا رہنے والا ہے، مسواک کرنے والا ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر نماز میں مسواک کرتے تھے، بلکہ جب بھی گھر میں آتے مسواک کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ اتنی ہی کثرت سے استعمال کرنے والا اور منہ کی صفائی کا خیال رکھنے والا ہے اور پھر روزوں کی وجہ سے اس کے منہ میں معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے بو پیدا ہوئی، تو احادیث کریمہ میں آیا کہ روزے دار کے منہ کی یہ جو بو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگی۔ اب 30 دن روزے رکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں یہ بو آئی، آپ نے مسواک کر کے ختم کر لی۔ فرشتہ نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، ہمیں تو بڑی پیاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بو کو دوبارہ حاصل کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب 10 دن اور روزے رکھو، 10 دن اور عبادت کرو، 10 دن اور اپنا معدہ اسی طرح خالی رکھ کر اسی انداز کے مطابق چلو تاکہ تمہارے منہ میں وہی بو پیدا ہو جائے جو مجھے بھی پسند ہے اور میرے فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے، ان کے منہ کی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت دے رہا ہے، اور جب قرآن مجید میں کلام کر رہا ہے تو اس چیز کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز کہیں رہ نہ جائے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا بھائی 40 دن مکمل ہو گئے تو ہم نے کلام کر لیا، نہیں، اللہ نے اس چیز کو ایک سے زائد مقام پہ بیان کیا اور واضح کر کے بیان کیا کہ میرے اس محبوب کی یاد باقی رہنی چاہیے کہ پہلے 30 دن تھے پھر 10 دن تھے اور کل ملا کے کتنے ہو گئے 40۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 اور ملا لی، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ 30 اور 10 مل کر اب مکمل 40 ہوئی۔ تو یہ جو 40 کا عدد پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہ رکھیں، اور جب وہ بو پیدا ہوئی آپ کے منہ کے اندر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرمائی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی مہینے ذوالقعدۃ الحرام یا کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، مہینے کے دن تو 30 ہی ہوتے ہیں، 29 ہو سکتے ہیں، 31 نہیں ہو سکتے، تو 30 دن ذوالقعدہ کے تھے، مزید 10 دن جب حضرت موسیٰ نے ملائے تو وہ 10 دن کس مہینے کے تھے؟ وہ 10 دن ذوالحجۃ الحرام کے تھے۔ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا نا والفجر ولیال عشر، 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، تو کہا کہ یہ 10 راتیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ نے یہ 10 دن اللہ کے کہنے پر مزید پڑھائے تھے، اور اللہ سے ملاقات اور کلام کے شوق میں آپ نے ان 10 دنوں میں اور عبادت کی تھی، روزے رکھے تھے، اپنے آپ کو بھوکا رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چونکہ آپ نے 10 دن مزید عبادت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی انکلوڈ فرما لیا، اور پھر ان کی الگ سے جدا گانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی ارشاد فرمائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر باقاعدہ طور پر ان 10 دنوں کا الگ سے ذکر فرمایا اور 30 دن ساتھ ملا کر 40 کی تقسیم کو اللہ نے پورا فرما دیا، اور سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کا الگ سے ذکر فرما رہا ہے۔ تو اب یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ یہ دیکھو کہ حضرت موسیٰ کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کتنی ہے، اور ان 10 ذوالحجۃ الحرام کے شروع کے 10 دنوں کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم بھی ارشاد فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ 10 دن رہ نہ جائیں اور یہ باقاعدہ نومینیٹ ہوں، اللہ نے ان کو وضاحت کے ساتھ جدا الگ بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان ابھی آنے والا ہے، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے، ذوالحجۃ الحرام حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، قربانی کا مہینہ ہے، بقر عید کا مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ 30 راتیں 30 دن ذوالقعدہ کے تھے، 10 دن ذوالحجہ کے حضرت موسیٰ نے ملائے، اور آپ نے کہا کہ 10 دن انہوں نے مزید روزے رکھے، 30 دن رکھے پہلے، پھر 10 دن مزید رکھے تاکہ منہ میں وہ بو پیدا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھی۔ آپ کہیں گے ہمارے ہاں تو 10ویں دن کا روزہ رکھنا ہی الاؤ نہیں، جو بقر عید کا دن ہوتا ہے، عین بقر عید کا،
جس دن عید کی نماز ہوتی ہے، جانور قربان کرتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے مکروہ تحریمی حرام ہے، اگر کسی نے رکھ لیا تو اس پر توڑنا لازم ہے، بلکہ 10 بھی 11 بھی 12 بھی ان تینوں دنوں کا عید کے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بقرعید کی میں بات کر رہا ہوں، 10 11 12 ذوالحجۃ الحرام ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا 10ویں کا، رکھیں گے جبھی تو 10 مکمل ہوگا نا۔ اس کے 2 جوابات ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے راتوں کا، اس کا ذکر فرمایا ٹھہرنے کا، راتوں کا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ رات کا ذکر ہے، تو اگر ہم 10ویں کی رات لے لیں تو 40 راتیں تو پوری ہو گئی نا۔ رات تو پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اللہ نے 40 راتوں کا ذکر فرمایا، یہ تو ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت کے اندر ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر ہے کہ ہم 10 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ہوگی اور ان کی شریعت میں اس کا روزہ رکھنا حرام نہیں ہوگا۔ تو چونکہ شریعتوں کے اندر مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اختلاف آتا رہتا ہے، کوئی چیز کسی میں فرض ہے تو کسی میں واجب ہے، ان پہ 1/4 حصہ زکوٰۃ ہے، ہم پہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، تو چیزوں میں ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 10ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ان کی شریعت میں اس چیز کی ممانعت بالکل بھی نہیں تھی۔ اب یہ جو 10 دن ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 احادیث کریمہ بیان کرتا ہوں، جن سے آپ کو مزید معلوم ہوگا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ کتنے عظمت والے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں ذوالحجۃ الحرام کے 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، عمل سے مراد وہی عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، عبادت والا کام ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے، نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کچھ بھی XYZ جو عبادت میں آ جائے اور خدا کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل عام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے اندر؟ اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مجاہد ہو کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، اپنا مال و اسباب لے کر واپس نہ آئے، مال بھی اس کا بالکل سب چھین کے لے جائے، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، صرف اس کا عمل افضل ہوگا۔ ادروائز ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ مسلمان عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل جہاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث سماعت کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ پھر فرمایا ان کے جو 10 ذوالحجہ کی یہ جو 10 دن ہیں، ان میں 9 دنوں میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ظاہر ہے 10 تاریخ کا تو ہم رکھ نہیں سکتے، وہ تو عید کا دن ہے، تو شروع کے 9 دن ہم روزہ رکھیں گے۔ جو حاجی ہوتا ہے اس کو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نہ رکھے، لیکن ہم رکھ سکتے ہیں، چونکہ ہم تو حج نہیں کر رہے، تو ہم شروع سے 1 سے لے کے 9 تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 9 دنوں کے روزے ہیں نا، تو ہر دن کا روزہ 1 سال کوئی بندہ روزے رکھے تو اس کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان 10 راتوں کی جن کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، ان میں ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر، شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح۔ یہ اتنی عظمت والی راتیں ہمارے درمیان الحمدللہ اگلے ہفتے سے آنے والی ہیں، تو میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ احادیث کریمہ میں ان راتوں کو کتنا پسند کیا گیا اور ان دنوں کی کیسی فضیلت بیان ہوئی کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب پاکی بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، تیسری حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو دن ہے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کریم ان کو قبول بھی فرماتا ہے، پسند بھی فرماتا ہے۔ اب عمل کرنا کیا ہے؟ خود ہی حدیث پاک میں ہمیں ایک عمل بھی دے دیا گیا۔ وہ عمل کیا ہے جو ان 10 دنوں میں بندہ خصوصیت کے ساتھ کرے؟ ویسے تو سارا سال ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ جو بندہ عمل کرے، اور وہ حدیث پاک میں آیا وہ یہ ہے، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں خوب کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو خوب کلمہ پڑھو، اس میں تحلیل۔ پھر فرمایا والتکبیر، اور خوب اللہ کی تکبیر بیان کرو۔
آپ پڑھ سکتے ہیں جو ورد پڑھا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ بھی ورد کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اور تیسرا جو عمل ہمیں حدیث پاک میں دیا گیا وہ ہے والتحمید، اللہ کی حمد بیان کریں. الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. آپ نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. اور یہ وہ تعریف ہے جس سے قرآن کا آغاز ہے، جس سے کلام اللہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا یہ لفظ یہی ہے، اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے. تو الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اسی طرح تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ، یہ جو دیگر تکبیرات مشہور ہیں وہ پڑھنا، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلدی قبول فرماتا ہے. اب جو لوگ قربانی کر رہے ہوں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں جو بندہ قربانی کرنے والا ہو، صرف قربانی کرنے والا، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں سے کچھ مشابہت ہو جائے. کہ حاجیوں کو حالت احرام کے اندر بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتے ہیں. تو جو بندہ حج پہ تو نہیں جا رہا لیکن قربانی اس نے کرنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ جب قربانی کر رہا ہے تو وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کرے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑا بہت اس کا یہ عمل مل جائے. اور جب 10ویں دن آئے تو پھر عید کی نماز کے بعد پھر وہ چاہے بال بھی کاٹ لے تو ناخن بھی کاٹ لے، اور اپنا جو جانور ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر لے، تو اس کو انشاءاللہ یہ ثواب میں اس کے اضافہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ جو غریب لوگ ہو نا، قربانی کی استطاعت نہیں ہے ان کے پاس، بہت سے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، کہا کہ غریبوں کا حج یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں جو بھی 10 دن آنے والے ہیں ان میں اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، جس بیکاز اس لیے کہ بھائی جو حاجی ہیں وہ ان دنوں کے اندر جب وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ناخن نہیں کاٹتے، وہ بھی اپنے بال نہیں کاٹتے. میں اگرچہ حج پر تو نہیں جا رہا لیکن میں یہاں رہ کر اسی یاد کے اندر میں بھی اپنے بال نہیں کاٹتا، میں بھی اپنے ناخن ان 10 دنوں میں نہیں کاٹتا، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں حجامت کروا لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے. ابھی آ کب سے دن رہے ہیں، پروبیبلی جو اگلا جمعہ ہے ہو سکتا ہے وہ 2 تاریخ ہو، ورنہ تو پہلی تاریخ ہوگی. یعنی اگلا جمعہ ہر اعتبار سے ذی الحجہ میں شامل ہونے والا ہے. تو وہ 2 بھی ہو سکتی ہے، وہ جمعرات کو اگر پہلی ہوئی تو پھر وہ دوسری ہوگی، ورنہ تو پھر وہ جمعے کے دن پہلی تاریخ ہوگی. تو جن پر قربانی نہیں بھی ہے تو وہ بھی اگر یہ انداز اپنا لیں کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے ان 10 دنوں میں، کٹوانے تو اس سے پہلے کاٹ لیں. وہی آپشن تو ہے نا، 10 دن تو بندہ رہ سکتا ہے نا بغیر ناخن کاٹے بھی، بغیر بال بنوائے بھی. تو وہ ذی الحجہ آنے سے پہلے بدھ کے دن تک اس چیز سے فارغ ہو جائے، اور جو بال کٹوانے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، وہ سب کر لے. غیر ضروری بالوں کا جو بھی معاملہ ہے وہ سب کرنے کے بعد بندہ ان 10 دنوں کے اندر حاجیوں سے مشابہت کے لیے یہ چیز اختیار نہ کرے. قربانی اس پر لازم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریب کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ یہ جو بال اور ناخن ہوتے ہیں، غیر ضروری بال میری مراد ہے، جو غیر ضروری بال ہیں اور ناخن ہوتے ہیں، ان کو 40 دن سے زیادہ رکھنا الاؤ نہیں ہے. 40 دن سے پہلے ان کو کاٹنا اور صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ حرام ہوتا ہے اور اس پر انسان کو گناہ ملتا ہے. تو 40 دن ہونے سے پہلے، 40واں دن نہیں ہونا چاہیے، 40 دن سے پہلے ان چیزوں کی صفائی کی جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اب کوئی بندہ ان 10 دنوں میں حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی غریب اس چیز کو کر نہیں رہا، لیکن آلریڈی ان 10 دنوں کے اندر اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے، بال بھی کاٹے ہوئے، ناخن بھی کاٹے ہوئے. تو اب اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ بھائی آپ بھی جو ہے وہ حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان 10 دنوں کے اندر بھی اپنے بالوں کو باقی رکھیں، اپنے ناخنوں کو باقی رکھیں. نہیں، اب چونکہ شریعت کا ایک دوسرا حکم آ گیا اور بندہ نہ کرنے کی وجہ سے حرام میں پڑ جائے گا، لہٰذا حرام کام کر کے مستحب کا ثواب نہیں ملتا بھائی. یعنی کوئی بندہ چوری کرے کہیں پر اور پھر اس کو صدقہ کر دے، بھائی میں نے تو مخلوق خدا کی مدد کی، تو ایسے تھوڑی ثواب ملتا ہے. تو حرام کام سے بچنا ہوتا ہے، مستحب کام بھلے بندہ نہ کرے. تو اب یہاں حرام سے بچتے ہوئے اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو. ادروائز اگر کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی تو بدھ کے دن تک یا ذی الحجہ سے پہلے ان چیزوں سے فراغت حاصل کر لی جائے اور پھر ان 10 دنوں میں حاجیوں سے مشابہت کے طور پر اس چیز کو اپنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریب کو بھی انشاءاللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ کے سامنے میں نے یہ جو والفجر ولیال عشر پر بیان کیا ہے، 30ویں پارے میں سورۃ الفجر ہے. اس صبح کی قسم میں نے بتایا ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد ہے. ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو انشاءاللہ آنے والی ہیں.
یہ تو میں نے آپ کے سامنے مسائل کے اعتبار سے اور اس سے ایک فزیکلی کیا مراد لیا جائے گا اور کیا عمل کیا جائے گا وہ میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی۔ ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو عاشقانہ تفسیر ہوتی ہے، ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو تفسیر باطنی ہوتی ہے، ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو عشاق کرتے ہیں اور اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ساری کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بنائی ہے، تو کائنات کو جب مصطفیٰ کریم کے لیے بنایا ہے تو اس میں ہونے والی ہر چیز وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والی ہوگی۔ رب کا پورا کلام قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اس پر ہمارے علماء نے باقاعدہ پوری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور جب بندہ عشق کی اینک لگا کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعتاً پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی والفجر ولیال عشر، اس کی بھی تفسیر مفسرین نے کی تو تفسیر عاشقانہ بھی کی، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ جب اس کی تفسیر عاشقانہ مفسرین نے کی تو عشق کے سوتے پھوٹنے لگے، اور ایسی تفسیر سامنے آئی کہ واقعی جب بندہ پڑھتا ہے تو مچلنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ والفجر کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فجر کا، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 لفظ ہیں، فا، جیم اور را۔ فجر، فجر کا یہ جو لفظ ہے یہ ایک مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک روٹ ورڈ ہے اور اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ اس لفظ فجر سے ایک لفظ بنتا ہے انفجار۔ کیا بنتا ہے؟ انفجار۔ جو میرے سامنے طلباء کرام موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ انفجار کے اگر حروف اصلیہ نکالے جائیں تو وہ یہ بنتے ہیں فا، جیم اور را۔ یہ مادہ ہے، یہ مصدر ہے، یہ روٹ ورڈز ہیں اس کے۔ تو انفجار کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کے باہر نکلنا۔ انفجار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹ کے باہر نکلنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پانی مانگا قوم نے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عصا مارا، عصا مارا۔ قرآن نے کیسے بیان کیا اس کو؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھٹ کر 12 چشمے نکل پڑے۔ تو انفجار اس کے روٹ ورڈز فا، جیم اور را ہی ہیں، لیکن انفجار کا مطلب کیا بن جاتا ہے؟ کسی چیز کا پھٹ کے باہر نکلنا۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر والفجر سے مراد انفجار بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کسی چیز کا پھٹ کر باہر نکلنا، اور وہاں پر مراد یہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس استعمال کے لیے، پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنا عصا آپ ایک اس پتھر پر مارے، اللہ اس سے 12 چشمے جاری کرے گا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے کوئی عصا مارنے کا نہیں کہا، کوئی پتھر تلاش کرنے کا نہیں کہا، صرف پیالہ منگوانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پیالے میں میرے آقا نے جب اپنا ہاتھ رکھا، اللہ نے انہی کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم تعداد میں 1500 تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے ایسا پانی جاری فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم کو کافی ہونے والا ہوتا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ تو کہا کہ انفجار سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلنے والا پانی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیصلہ یہی فرمایا، یہ عشق کا فیصلہ ہے کہ جو آب کوثر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالوں میں بھر بھر کے عطا فرمائیں گے، بلا شبہ بڑا افضل پانی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، مگر اس کوثر سے بھی زیادہ اگر کسی پانی کو فضیلت ہے تو وہ اس پانی کو ہے جو جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے، میرے آقا کی انگلیوں سے باہر آیا ہے۔ وہ جو پانی ہے چونکہ وہ حضور کی ذات سے نکلا ہے، تو وہ پانی کا منبع کیا ہے، وہ پانی حقیقت میں کیا ہے؟ تو وہ جو اس نورانی ذات سے نکلا، تو وہ نورانی ذات سے نکلنے والا پانی وہ آب کوثر سے بھی کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تو والفجر کی تفسیر کی، اور جب چلے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس چیز کو بیان کیا تو یوں بیان کیا، فرمانے لگے شب لحیہ و شارب ہے رخ روشن دن، گیسود و شب قدر و برات مومن، مشگاں کی صفے 4 ہیں 2 ابرو ہیں، والفجر کے پہلو میں لیال عشر۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہوں، لیکن میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان اشعار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حصے کے سراپے کو بیان فرمایا، اتنے حصے کے سراپے کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیے میں الفاظ کی وضاحت کروں گا، وقت اوپر جائے گا، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں۔ والفجر کیا ہے؟
صبح، اور لیالن عشرن کیا ہے؟ 10 راتیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حصے میں ان 2 آیتوں کی تفسیر بیان کر دی۔ وہ کیسے بیان فرما دی؟ کہا کہ صبح سے مراد، جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن، جس کے متعلق حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک نظر، بلکہ چہرہ نہیں فرمایا، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر وہ خالی پیشانی ہی دیکھ لیتی، لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں پر چھریاں پھیرتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو رخ زیبا ہے، جو چاند کو شرما دے، سورج کو روشنی فراہم کر دے، وہ رخ روشن یہاں پر مراد ہے صبح سے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لیا۔ اب رہ گئی 10 راتیں۔ 10 راتیں اتنے حصے میں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گیسو تھے جو شانوں کو چھوتے تھے، 2 زلفیں یوں آتی تھیں اور شانوں کو چھوتی تھیں، شانوں سے نیچے نہیں۔ ہمارے یہاں نا اتنے لمبے بال رکھنے والے کہ عورتیں روک روک کے پوچھتے ہیں بھائی کون سا تیل استعمال کرتے ہو، ہمارے بال بھی جھڑنے والے، ہمیں بھی بتا دو۔ تو یہ مردانگی کی علامت نہیں ہوتی کوئی بال بڑے رکھنا، بال شریعت نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اتنے بڑے رکھ سکتے ہو کہ جب سیدھے کیے جائیں تو کندھوں کو چھو لیں، نیچے اتریں گے تو عورت کی مشابہت ہے، نیچے اتارنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں یوں آتی تھیں یہاں پر اور کندھوں کو چھوتی تھیں، وہ واللیل والی زلفیں۔ تو کہا کہ وہ جو 10 راتوں میں سے 2 راتیں ہیں وہ تو یہی ہیں، ایک تو یہ ہے جو اس کندھے کو چھو رہی ہے، دوسری یہ ہے جو اس کندھوں کو چھو رہی ہے، 2 راتیں ہو گئیں۔ اب 2 راتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ 2 راتیں یہ ہیں، یہ جو بھویں نظر آ رہی ہیں، ایک رات یہ ہے، ایک رات یہ ہے، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 زلفیں اور 2 یہ بھویں، کتنی ہو گئی؟ اب رہ گئی 6۔ کہا کہ یہ جو مونچھیں ہیں یہ ایک رات ہے، جو مونچھیں ہیں یہ ایک رات ہے، اور 5 ہو گئی۔ اب کہا چھٹی جو رات ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے، 2 زلفیں، 2 بھویں، ایک مونچھ، ایک داڑھی، کتنی ہو گئی؟ رہ گئی 4۔ کہا کہ یہ جو آنکھ مبارک کی اوپر اور نیچے کی پلکیں ہیں یہ 2 ملا کر کتنی ہو گئی؟ تو یہ ان 6 میں 10 ملاؤ تو کتنی ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شب رات لحیہ و شارب ہے، رخ روشن دن۔ پھر فرمایا گیسو 2 شب قدر و برات مومن، مژگاں کی صفے 4 ہے، 2 ابرو ہے، والفجر کے پہلو میں لیال عشر۔ یہ عشق کی زبان ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی اور اس انداز میں تقسیم کو بیان کیا۔ ہمارے درمیان الحمدللہ یہ عظمت والے دن آنے والے ہیں، ان کا احترام بھی کریں، عبادت کرنے کی کوشش کریں، جن پر قربانی لازم ہے وہ لازمی قربانی کریں، جن پر حج لازم ہے وہ لازمی حج کے لیے اگر کوئی صورت بنتی ہے تو اس چیز کو اپلائی کریں، ورنہ آئندہ سال کریں، کیونکہ حج جب بھی آپ کریں گے جن پر فرض ہو گیا وہ ادا ہی ادا رہے گا، جس پر ایک مرتبہ فرض ہو گیا تو اس نے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو قربانی کریں، حج کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو انداز اپنا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں قریب ہونے کا اس انداز کو اپنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی کما حقوق ہم سب کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔